آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی طرف ہوئی ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی، یا اس کی ہجرت عورت کی طرف ہوئی جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث نیت کو اپنی کتاب کے شروع میں لے کر کے آئے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ متعلم ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے قاری ہو، کوئی بھی ہو، کتاب لکھنے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے یا پڑھانے سے پہلے اس کو نیت درست کر لینا چاہیے۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں 6 جگہ لے کر کے آئے ہیں، مختلف سندوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر محدثین بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان اصول میں سے ہے جس پر اسلام کے احکام کا مدار ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کا تہائی حصہ ہے، اس حدیث کے اندر اسلام کے تہائی احکام پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دوسرے اعضاء سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو جو ہے اعمال کا تہائی مانا گیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ لاکھوں حدیثوں کے خزانوں میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں دین کے اندر کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو کامیاب رہے گا، فائز المرام رہے گا۔ انہی 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ انما الاعمال بالنیات۔ معزز سامعین اکرام، اس کتاب کی مقبولیت ہمیں بتاتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کتاب کو نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت اخلاص کے ساتھ تحریر فرمائی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اعمال جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خراب ہوتے ہیں۔ تو خراب اعمال خراب ہی رہتے ہیں، اگرچہ انسان اس میں اچھائی کی نیت کرے پھر بھی وہ برے ہی رہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چور اس نیت سے چوری کرتا ہے کہ ہم چوری کر کے لے جائیں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے، تو یہ کام اچھا نہیں رہے گا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو اس کا اچھا ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا جو ہے اثر برا مرتب ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو چاہے وہ معاملات ہو۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے یا حج کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ ہم کو حاجی کہیں، یا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے دکھا کر کے، ریاکاری کر کے کہ لوگ ہم کو جو ہے مالدار کہیں اور یہ کہیں، ایسا کہیں ویسا کہیں، تو ایسی عبادات منہ پر مار دی جائے گی، ایسی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر اس میں انسان اچھی نیت کر لیتا ہے تو وہ بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے وہ عمل۔ معزز سامعین کرام، ایک بستی کے اندر قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، لوگوں نے بہت دعائیں کی اور بہت رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، لیکن دعا کسی کی مقبول نہیں ہوئی اور وہ قحط سالی دور نہیں، لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کیا کیا کہ روٹی لے کر کے ایک مسکین کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دیا، اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، نہیں بتایا کہ میں نے یہ ڈالا ہے۔ چنانچہ صبح جب ہوتی ہے تو سخت بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ علماء پتہ لگاتے ہیں کہ
کہ کس کی دعا مقبول ہوئی ہے، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو ایک اللہ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی اخلاص نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے۔ معزز سامعین اکرام، اس موقع پہ اس حدیث کی مناسبت سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے آپ لوگ عبرت حاصل کریں اور درس حاصل کریں۔ ایک پیر صاحب تھے جو اللہ والے تھے، ان کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے کیا کیا کہ مسجد کے پاس کھوٹا گاڑ دیا، دوسرے مرید نے کیا کیا کہ اس کھوٹے کو اکھاڑ دیا۔ چنانچہ دونوں کی شکایت اس پیر صاحب کی بارگاہ میں لوگ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کھوٹا گاڑا تھا اور فلاں نے اکھاڑ دیا ہے۔ چنانچہ وہ مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبہ کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ ہاں دونوں کی نیت ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ شکایت کرنے والے حیران پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے؟ چنانچہ وہ پیر صاحب دونوں کو بلاتے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہاں پر مسجد کے سامنے کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، گھوڑے سے آتے ہیں، بیل سے آتے ہیں، اونٹ سے آتے ہیں، تو لوگوں کی جو ہے دل اپنے جانوروں میں لگے رہیں گے اور وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پائیں گے اور ان کا دھیان جانوروں میں لگا رہے گا۔ اس لیے ہم نے کھوٹا گاڑ دیا تاکہ وہ اپنا جانور اس میں باندھیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ چنانچہ وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟